اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اب سوچنا ہے چینل۔ نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں شاذ ریاض۔ سب سے پہلے تو اپنے نئے آنے والے تمام پاکستانیوں کو، تمام دوستوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں ہم، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ سیاست میں مذہب کارڈ کے حوالے سے۔ دیکھیں، اکثر اینکر بھائی بھی اور اکثر جو سیاستدان بھی بلکہ کہتے ہیں یہ بات، سیاست میں مذہب کو نہیں لے کے آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ بات غلط ہے۔ مذہب کو سیاست میں آنا چاہیے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آنے والا ملک جو ہے اور اسلامی جمہوریہ ملک جو ہے، اس کو یہ کہنا کہ سیاست میں مذہب کو نہیں لانا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، مذہب کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے سیاست میں، یہ چیز غلط ہے۔ کیونکہ سیاست کے حوالے سے 2013-14 تک جو ہے نا، وہ میں یہ بات سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سیاست کے حوالے سے میں ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میں بالکل کنفرم بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کر رہا ہوں کہ 2012-13 تک میں خان صاحب کو سیاست کے حوالے سے پرفیکٹ نہیں مانتا تھا۔ میں یہ کہتا تھا کہ خان صاحب کرکٹ کے پلیئر ہیں اور سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں اور جو خاص کر کے اس وقت بھی ورکر تھے، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی ورکر کا دل نہ دکھے، کسی کا میں دل نہیں دکھانا چاہتا۔ جو بھی جس کو چاہتا ہے، میں اس پارٹی کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ اس پارٹی کے جو چاہنے والے ہیں، اس پارٹی کے جو ورکر ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اسی لیے میں سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میں جو حقیقت بات ہے وہ بتا رہا ہوں کہ 2013-14 تک میں خان صاحب کو سیاست کے حوالے سے مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اور پھر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ خان صاحب کو ماننا پڑا۔ آج آپ سے وہ یہی بات کرنی ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ جس نے مجھے خان صاحب کی طرف مائل کیا، اور اس سے پہلے کیا حالات تھے اور کیوں پھر میں مائل ہوا۔ یہ ساری بات جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں سے کروں گا۔ دیکھیں، 2013-14 سے پہلے یا خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے 2018 سے پہلے تک ہم اکثر دیکھتے تھے کہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، ادھر اگر کوئی بھی ادھر حادثہ ہو جاتا ہے، اڑی حملہ ہو جاتا ہے، پٹھان کوٹ حملہ ہوتا ہے، یہ حتیٰ کہ ادھر کوئی کبوتر بھی پکڑا جاتا ہے، تو ان کے جو مودی صاحب تھے وہ میڈیا پہ آ کے تو بڑا شور مچاتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں، پاکستان کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے۔ او بھائی، تمہارے ملک میں ہوا ہے، تم جانو، تمہارا ملک جانے، پاکستان کا اس میں کیا لینا دینا؟
لیکن وہ پاکستان کے خلاف جتنا ہو سکتا تھا زہر اگلتے تھے۔ اور ان کا جو میڈیا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا میڈیا اور پراپوگنڈے میں فرسٹ آنے والا میڈیا، وہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ کہتے تھے جی یہ جی سرجیکل اسٹرائک کر دیا ہم نے مار دیا، ہم نے گھر میں گھس کے مار دیا۔ بھلا تم کیا ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ خیر، بڑی تکلیف ہوتی تھی ان کی باتیں سن کے کہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم خود دہشت گردی کی زد میں آئے ہیں، ہماری سڑکیں لہو لہان ہیں، ہمارے پارک لہو لہان ہیں، ہمارے اسکول میں بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اگر کوئی ذرا سا پٹاخہ بھی پھٹ پڑتا ہے تو یہ پاکستان کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے بھی آ جاتا تھا ہر روز ڈو مور۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر پاکستانی کو بڑی تکلیف دیتی تھی، اسی طرح مجھے بھی بڑی تکلیف دیتی تھی کہ کیونکہ ہم پاکستان سے، ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی تھی، بھارت کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستانی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کر رہی، یہ اس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے اس کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستانی فوج ہے، تو وہ اپنی اس ٹارگٹ میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے، اور الحمدللہ کبھی ہوں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم پاکستانی عوام اپنی فوج سے بڑا پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اب آتے ہیں خان صاحب کی طرف۔ تو جب خان صاحب کی حکومت آئی، اس کے مذہب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ مذہب کے حوالے سے بھی جب بھی کبھی ہوتا تھا، کوئی فرانس میں کوئی حاکم وغیرہ بنتے تھے، بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہمیں بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اور ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم اپنی سڑکوں پہ نکلتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ بیٹھ کے گھروں میں بیٹھ کے رو لیتے تھے، بس اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے؟ تو جب 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ میں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو ووٹ بھی نہیں دیا تھا، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آنے کے بعد، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو پہلا واقعہ پیش آیا وہ یہ آیا کہ جب فرانس میں توہین رسالت کے حوالے سے پروگرام بنا، انہوں نے پروگرام بنایا تھا، تو عمران خان صاحب میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ جب خان صاحب ٹی وی پہ آئے، جب خان صاحب نے یہ میڈیا پہ آ کے اعلان کیا، تو وہ پہلا قدم تھا جب میں خان صاحب کی طرف متاثر ہوا۔ میں نے سوچا اس بات کو کہ میں تو اس بندے کو سیاست کا کھلاڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن یہ جس چیز کو ہم ترس رہے تھے، جس آواز کو ہم ترس رہے تھے، وہ آواز اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ذریعے دنیا میں پھیلانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا انتخاب کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کا انتخاب کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں دخل دینے والے؟ یہ پہلا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب جا کے خان صاحب نے جو تقریر کی، اقوام متحدہ میں جب خان صاحب نے کلمہ حق بلند کیا، جب ادھر خان صاحب نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب انہوں نے خان صاحب نے یہ الفاظ بولے
کہ لا الہ الا اللہ، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور ہم ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی سے ہم نہیں ڈرتے۔ اور وہ کہہ بھی کدھر رہے ہیں؟ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جو ہمیشہ دبانا چاہتے ہیں، جو دبانا جانتے ہیں، جو ڈرانا جانتے ہیں، کبھی بھوک کی وجہ سے کا پریشر ڈال کے، کبھی جس طرح سے بھی ہو سکے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں اور ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ ڈریں گے۔ پھر خان صاحب نے یہ بولا کہ دین اسلام صرف ایک دین ہے اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، اس کے علاوہ کوئی اور اسلام نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو بات کی کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے، اور کیا خوب بات کی، کتنی تفصیل سے اور کیسی دلیل سے بات کی اسلامو فوبیا کے حوالے سے۔ تو پھر انہوں نے جب ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی کہ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں کتنا درد ہوتا ہے، اور وہ درد خان صاحب نے ان لوگوں کو محسوس کرانے کی کوشش کی، ایسی دلیلیں پیش کی کہ پوری امت کا سر فخر سے بلند کر دیا، اسلام فوبیا کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو خان صاحب نے دلیلیں پیش کی۔ ایک میں تو ادنا سا پاکستانی ہوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بل بھی پاس کرایا، اسلام فوبیا کے حوالے سے بل پاس کرایا اور ناموس رسالت کے حوالے سے بھی بل منظور کروایا۔ اب یہ جو نورپور شرما والا واقعہ ہوا ہے، میں اپنے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے میری کہ ذرا اس چیز کو غور سے سمجھیں۔ تو میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ خان صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر بندے کی، کوئی جو بھی سوچتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک سوچتا ہے یا غلط سوچتا ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ لیکن دیکھیں خان صاحب نے جو ناموس رسالت کے حوالے سے جو آواز پوری دنیا میں اٹھائی ہے، ایک اقوام متحدہ میں نہیں، ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی ہر تقریر میں، ہر اپنے انٹرویو میں انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، اور مسلمانوں کو، مسلمان ممالک کو انہوں نے جو اکٹھا کر کے جو تقریریں انہوں نے کی ہیں اس میں بھی ناموس رسالت کے حوالے سے بہت زیادہ بیان کیا انہوں نے۔ OIC کے اجلاس جو کیے ہیں انہوں نے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے۔ جب نورپور شرما کا واقعہ ہوا تو کیوں بھارت کا اکثر اسلامی ممالک نے بھارت سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ کتنے اسلامی ممالک تھے جنہوں نے کھل کے سامنے آئے اور جنہوں نے یہ کہا کہ نورپور شرما کو اس چیز کی سزا ملنی چاہیے، اور پھر مودی صاحب مجبور ہو گئے، انہوں نے شوق سے نہیں اسے پارٹی سے نکالا، وہ مجبور ہو گئے تھے، اور مجبور ہو کر انہوں نے نورپور شرما کو پارٹی سے نکالا، اور پھر اسی نورپور شرما نے میڈیا پہ آ کے سب سے معذرت بھی کی، جو کہ کافی نہیں ہے، جتنی ہمیں تکلیف ہوئی ہے وہ اس حساب سے کافی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور اگر ہم کوئی معافی مانگتا ہے تو اسے معاف نہیں کرتے تو ہم اپنے نبی سے بھی جو پیار ہے وہ بھی ہمارا پیار پورا نہیں رہ جاتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شفقت والے تھے، وہ تو بڑا پیار کرنے والے تھے، وہ تو
وہ تو انہوں نے تو درگزر کا سبق دیا ہمیشہ، تو یہ ہمارا ان سے پیار ہے کہ جو ہم ہر کسی سے پیار سے پیش آئیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس کے ساتھ پیار سے پیش آئیں۔ یہ ہمارے نبی کا ہی کرم نوازی ہے ہم پہ۔ بات کر رہے تھے کہ نورپور شرما کو سزا بھی ملی، مودی صاحب نے سزا دی، مجبور ہو کے دی، تو وہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ پہلے کبھی نہیں بولے تھے، آپ سب کو پتہ ہوگا، پہلے کبھی نہیں بولے تھے، کبھی ایسی بات پہ انہوں نے دخل اندازی نہیں کی تھی، کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اس سے پہلے بھی اسلام کے حوالے سے بھارت میں بھی کئی واقعہ ہوئے ہیں، فرانس میں تو ہوئے ہی ہوئے ہیں، بھارت میں بھی بڑے واقعہ ہوئے ہیں، لیکن کبھی کسی اسلامی ممالک نے، ایک پاکستان کے علاوہ کسی نے کبھی کوئی آواز ایسے نہیں اٹھائی تھی۔ یہ اب خان صاحب نے جو پوری دنیا میں ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی ہے اور پوری دنیا میں ناموس رسالت کی آواز بلند کی ہے، اس کا اثر تھا کہ دوسرے ممالک بھی جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے۔ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے میں خان صاحب کو ماننے پہ مجبور ہو گیا۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ مذہب کارڈ کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے، اپنے ملک سے پیار کے حوالے سے بھی صاحب اختیار آپ لوگوں کے پاس ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ میری اپنی سوچ تھی، جو چیزیں میں نے دیکھی اور جن چیزوں کی وجہ سے میں متاثر ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ آگے آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذہب کارڈ کھیل رہے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق اگر کسی جگہ پہ کسی بھائی نے خان صاحب کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہو کہ میں لا الہ پڑھتا ہوں اور دوسرا کوئی لا الہ نہیں پڑھتا، کوئی کسی بھی دوسری جماعت کا کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی ہو کہ میں لا الہ پڑھتا ہوں دوسرا کوئی نہیں پڑھتا، میں ایاک نعبد پڑھتا ہوں دوسرا کوئی نہیں پڑھتا، میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں دوسرا کوئی نہیں کرتا، اگر کسی جگہ پہ خان صاحب نے کوئی بات کی ہو تو پلیز آپ کمنٹس میں بتا دیں، لیکن میرے خیال میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی جگہ پہ بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہو کہ میں ایاک نعبد پڑھتا ہوں دوسرا کوئی نہیں پڑھتا، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں دوسرا کوئی نہیں پڑھتا، یا میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ یہ بات خان صاحب نے کبھی نہیں کی۔ اور پھر اس کے علاوہ لا الہ ایاک نعبد ایاک نستعین پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی، یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے، خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان، پاکستان کا کوئی لیڈر جس کو عوام چاہتی ہے، جس کی بات کو عوام مانتی ہے، وہ جب بھی اسٹیج پہ آتا ہے ایاک نعبد ایاک نستعین پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہونی چاہیے، فخر کی بات ہونی چاہیے۔ ہم اس پہ بھی تنقیدیں کرتے ہیں، ہمارے کئی اینکر بھائی بھی کہتے ہیں جی خان صاحب لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی صاحب آپ بھی پڑھ لیا کریں، آپ بھی جب آپ اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھتے ہیں پروگرام میں، آپ بھی شروع میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ بھی پڑھ لیا کریں، آپ کو کس نے منع کیا؟ ہاں، اگر خان صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں دوسرے کافر ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں زیادہ مسلمان ہوں دوسرے کم مسلمان ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں دوسرے کم مانتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی جگہ پہ خان صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو۔ تو اگر ایسی بات نہیں کی تو بھائی پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو وہ تو ہمارا دین ہے، ہمارا کلمہ ہے، خدا را اس پہ تو تنقید نہ کرے۔ اگر کسی پاکستانی کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو میری کوئی بات بری محسوس لگی ہو،
کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں بہت بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابیوں کامرانیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام مسائل حل فرما دے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔